السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں SU شہزاد، اپنے تفسیر سٹیشن آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم تمام آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا درس ہو رہا ہو، چونکہ یہ ہمارا تفسیر کا چینل ہے، تو اس میں ہم آیات کا مطلب، مفہوم، تفسیر سب کچھ سمجھیں گے انشاءاللہ، اور انتہائی آسان انداز میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خوب دھیان اور توجہ سے اور ادب سے سنیں۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں تو اپنے کام وغیرہ سمیٹ لیجئے، پھر اس کو دھیان سے بیٹھ کے سنیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری تفسیر پہلا سپارہ سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تفسیر پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی۔ تو آج کا ہمارا درس بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ جسے کہتے ہیں، اس کے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ با کا معنی ساتھ اور اسم کا معنی نام۔ یہاں ایک فعل محذوف ہے، اشرح، جس کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں۔ الرحمن، بڑا مہربان، یہ اسم مبالغہ ہے، یعنی اس کے معنی میں زیادتی کا مفہوم بھی ساتھ ہوتا ہے، اور الرحیم بھی اسی طرح ہے۔ تو آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت اور اہمیت کیا ہے۔ ہم تلاوت قرآن پاک کریں یا کوئی اور نیکی کا کام کریں، اعوذ باللہ پڑھ کر محض شیطانی وساوس اور شیطانی رخنے اور رکاوٹ سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کی توفیق بھی شامل حال نہ ہو۔ اسی غرض و غایت کے لیے تلاوت قرآن سے پہلے اور استعاذہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کی اہمیت اور اس کی تاثیر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اہم کام جو خدا کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ تو اب ہم بیان کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کے طریقے کا خاتمہ۔ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو اس طرح مٹایا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس میں وحی الہی یعنی قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں پارے کی سورہ نمل کی آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نزول سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے یا لکھوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیت بسم اللہ مجریہا نازل ہوئی تو بسم اللہم لکھوانا شروع کیا۔ پھر جب آیت قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن نازل ہوئی تو رحمان کا اضافہ ہو گیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن لکھوانے لگے۔ اس کے بعد جب سورہ نمل کی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ دوستو، دین و دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا اور اس سے اس کا آغاز کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر کام خیر و برکت کے ساتھ پورا ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو۔ تو اگر برتن پڑے ہوں تو اس کو ڈھک لو، یعنی پھر بھی بسم اللہ پڑھو۔ کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی علوم پر اس طرح حاوی اور جامع ہے کہ گویا وہ تمام کتب سماویہ کا نچوڑ و خلاصہ ہے، اور کل قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی جتنے مضامین قرآن کریم میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال اعجاز یہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی ابتدائی حرف یعنی با میں موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس با کے معنی ہے ملانا، قریب کرنا، اور غور کیا جائے تو تمام قرآن کریم کا منشا اور غرض و غایت ایک ہی ہے، اور وہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ انسانوں کو خدا سے ملانا اور انسانوں کو خدا سے قریب کرنا، اور یہی حرف با کے معنی ہے، یعنی ملانا۔ الرحمن، اللہ اور رحیم، اب اس میں ہم تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو یکتا اور بے مثال ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے، اور جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ نے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ حقیقی اور موجد، حقیقی خالق کائنات اور خالق اسباب کا مفہوم بندہ کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ رحمان یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مرتبہ اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنہ میں بلند معلوم ہوتا ہے، اور یہ لفظ رحمان بھی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ اگر عبد الرحمن جیسا مبارک نام رکھا جائے تو ہمیشہ پورا نام لیا جائے، یعنی عبد الرحمن، اور کبھی کسی حال میں تخفیف سے کام لے کر خالی رحمان کہہ کر ایسے شخص کو نہ پکارا جائے۔ اس طرح رحمان اینڈ کو یا رحمان برادرز یا رحمان اینڈ سنز لکھنا، کہنا، سننا سب گناہ ہے۔ لفظ رحمان جو رحمت سے بنا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوئے ایسی رحمت کرنے والا کہ کوئی اس جیسی رحمت نہ کر سکے، یعنی علماء نے صفت رحمان کا تعلق دنیا سے اور دنیا کی ہر شے اور سب سے، یعنی مومن و کافر ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہونا، اور صفت رحیم کا جس کا ذکر آگے آتا ہے آخرت سے تعلق ہونا بیان کیا ہے۔
تو یہاں بسم اللہ میں اسم رحمان کا ذکر فرما کر یاد دلایا گیا کہ رحمان ہی وہ شفیق و مہربان ذات ہے کہ جو ہمارے تمام کاموں کی تکمیل میں اپنی رحمت سے مدد فرمانے والی ہے، اور جس کی رحمت ہی سے ہمارے کام یا عمل خاطر خواہ طریقہ سے انجام پا سکتا ہے۔ رحیم یہ لفظ بھی لفظ رحمان کی طرح رحمت سے بنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی بھی صاحب رحمت اور مہربان کے ہیں۔ لفظ رحمان اور رحیم میں ایک خاص فرق ہے کہ لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اور لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحمان کے بعد رحیم لانے کی حکمت کیا ہے؟ کسی عمل کی تکمیل یا کسی کام کی غرض و غایت اس کا صحیح نتیجہ اور ثمرہ میسر ہونے میں ہے، جیسے کہ مکان کی تعمیر کے اس کی غرض و غایت جبھی پوری ہوتی ہے کہ جب تکمیل کے بعد اس میں سکونت اور رہائش بھی نصیب ہو، ورنہ شداد کی جنت کی طرح اگر تکمیل کے بعد داخلہ اور قدم رکھنا میسر نہ آئے تو وہ کام اب بھی ناتمام اور نامکمل ہے۔ اس لیے صحیح نتائج اور اچھے ثمرات کے حصول کے لیے اللہ کی صفت رحیمی کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ضروری ہے، تاکہ عمل اپنے مقصد اور منشا کے ساتھ اس لحاظ سے پورا اور مکمل ہو جائے۔ اب بسم اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ دوستو، تلاوت کرنے والا تلاوت کے آغاز میں یا کسی اور نیک کام کی ابتدا کرنے والا اس کے آغاز میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ رب العزت، جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں اس کے ابتدائی اسباب اور سامان کا خالق بھی تو ہی ہے، اور اسباب و سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہی ہے، اور میرے اس کام پر اجر و ثواب اور اچھی اور صحیح نتائج کا پیدا کرنا بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ پس میرا یہ کام اللہ کی مدد اور رحمان کی توفیق اور استعانت اور رحیم کی مشفقانہ شفقت ہی کے بھروسہ ممکن ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ کا احترام۔ سورہ نمل پارہ 19 میں جو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے وہ سورہ کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ کا احترام قرآن کریم کی آیت ہی کی طرح واجب ہے۔ اس کا بے وضو لکھنا، چھونا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں۔ ہاں، کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا یہ ہر حال میں جائز ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا مشروع ہے۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورہ ختم ہو کر دوسری سورہ شروع ہو تو صرف بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے 10ویں پارے کی سورہ برات جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، وہاں بسم اللہ نہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، نہ پڑھنا چاہیے۔ اگر سورہ برات سورہ توبہ ہی سے تلاوت قرآن کا آغاز اور ابتدا کر رہا ہے تو عام طریقہ کے مطابق اس سورہ توبہ کے شروع میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص عمل ہے کہ جس کو کوئی سخت حاجت پیش ہو اور وہ چاہے کہ میری حاجت براری ہو، حاجت پوری ہو جائے، تو اس عمل کو اختیار کر لے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار اس طرح پڑھے
کہ جب 1000 بار ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرے، پھر پڑھنا شروع کرے۔ 1000 کے بعد پھر اسی طرح 2 رکعت پڑھے اور دعا مانگے۔ غرض اسی طرح 12000 بار ختم کرے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اب آخر پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارا ہر کام آپ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی توفیق ہی سے انجام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دیں اور ہر برائی سے ہمیں محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے اسی طرح کے فائدہ مند ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ، بلکہ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، جتنے بھی سننے والے ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ صحیح تلفظ سے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ، تو ہمارے چینل قرآن اسٹیشن آفیشیل کا وزٹ کیجیے۔ اگر معاشرتی برائیوں کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، جو برائیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں تو ان کے جو مفاسد ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں اور صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کے اصول کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ریئل تھاٹس آفیشیل کا وزٹ کیجیے۔ اور اگر آپ آسان انداز میں احادیث کا درس سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل حدیث اسٹیشن آفیشیل کا وزٹ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو کم وقت میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اگر آپ پریشان ہیں اور آپ اپنے نام سے دعا کروانا چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے اور جو سننے والے ہیں وہ آپ کی دعا پر آمین کہیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہمارا چینل ہے دعا اسٹیشن آفیشیل، اس کو وزٹ کیجیے۔ اور ان تمام جو چینلز آپ کو بتائے ہیں ان کے لنکس اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ حضرات وہاں وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔